جو اس پہ بیٹھا ہے بیٹھنے والا بچہ بدل گیا ہے. اسی لیے معاملہ کچھ اور ہے. سب کو پیچھے کرتے ہوئے سب سے آگے دائی حلیمہ کی اونٹنی نکلی اور یہ دنیا کو ایک ذہن اور فکر دیا کہ دنیا والوں دیکھو یہ دنیا کا امام ہے, یہ قوم کا امام ہے, یہ پوری کائنات کا امام ہے اور پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر ان کو مبعوث فرمایا ہے, پیدا فرمایا ہے. یہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے کہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا, پاس رہ کر بھی کسی کو یہ نصیب نہیں ہو پاتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب حاصل ہو جائے. جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں وہی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عزیز ہوتا ہے. آج ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی کہ ہم اور آپ, جیسا کہ کل ہی میں نے کہا ہے کہ جس گھر میں اور جس جگہ پر میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے, سال بھر اس گھر پر اور اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے, برکتوں کا نزول فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارا خوش نصیب ہے کہ ایک محفل نہیں, الحمدللہ 10-10 11 محفلیں تو آپ کے محلے کی مسجد میں ہو جاتی ہے. اور اگر آپ لوگ تھوڑی سی محنت کریں تو ہر آدمی کے گھر میں بھی ہو جائے گا. آپ جیسے صبح اٹھتے ہیں بہت سارے لوگ میلاد کرتے, کیا کہتے ہیں میلاد, تو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ کو بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں. جیسے پرانے زمانے کی عورتیں آج بھی اگر کہیں چلے جائیے, ہم لوگ قرآن خوانی وغیرہ میں جاتے ہیں کہ بھیا آپ بھی ذرا میلاد پڑھ دینا. تو میں خود ہی ایک جگہ پڑھا تھا, میں کیا پہلی بار سنا کہ میلاد پڑھ دینا, تو ہم نے کہا میلاد میں تو بہت ٹائم لگے گا, بولے نہیں سلام پڑھ دینا. تو سلام کو ہی میلاد کہتے ہیں. جو آپ اپنے گھر میں اگر درود پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, یہی میلاد ہے. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, صاحب قرآن کا ذکر ہوتا ہے قرآن کی تلاوت میں, وہی میلاد ہے. آپ نعت نبی گنگناتے ہیں, وہی میلاد ہے. اپنے بچے کو, اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو بیٹھا کر اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ جو ماہ مبارک ہے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے آمد کا مہینہ ہے, یعنی ماہ ربیع النور کا مہینہ ہے, اس گھر کی صفائی کر لو, اس گھر کو صاف کر لو, اس گھر کے جالے ہٹا دو, اس گھر کو ذرا دھل دو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی شب ہے, اسی کا نام میلاد. نبی کی آمد کا ذکر ہی کر لینا, اسی کا نام میلاد ہے. آپ کے بچے کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ جو دن ہے ہمارے والد منایا کرتے تھے, یہ جو دن ہے ہماری والدہ منایا کرتی تھی, یہ جو دن ہے ہمارے آباء و اجداد منایا کرتے تھے. اور ہم لوگوں نے اپنی خوشی کے دن کا اہتمام کیا اور اس کا احترام کیا. اچھا یہ بتائیں 30 دن روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن عید کا دیتا ہے. عید کا معنی خوشی. جب قربانی آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عید کی خوشی عطا فرماتا ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنا اور پھر عید کے دن کا ملنا, یہ قربانی کرنا اور پھر عید کے دن کا ملنا, یعنی خوشی کے دن کا ملنا, یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ اسی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بنیاد پر ہوا, ان پر ایمان لانے کی بنیاد پر ہوا, ان کا کلمہ پڑھ لینے کی بنیاد پر ملا. اگر ہمیں عید ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے, رمضان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے, اگر روزہ ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے, اگر عید الاضحیٰ ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے, اور اگر ہمیں حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو یہ نبی کے صدقے میں ملی ہے. اگر ہم ان پر ایمان نہ لاتے تو ہمیں نہ رمضان ملتا, نہ روزہ ملتا, نہ عید ملتا, نہ عید الاضحیٰ
اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں. ابھی چند سال پہلے ایک وبا آئی، ایک پریشانی آئی، ایک مصیبت آئی، پوری دنیا میں آئی. اس چیز کا نام تھا کورونا. اس میں مسلمانوں نے غریبوں کو، جن کے پاس کھانا میسر نہیں تھا، بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. پوری دنیا نے اس بات کو سراہا کہ مسلمانوں نے جو پریشانی کے وقت سامنے آ کر لوگوں کی مدد کی ہے وہ کسی قوم نے نہیں کی. وہ آپ کی تاریخ میں کہیں پر نہیں بولیں گے، لیکن جو مسلمانوں نے کیا وہ کسی قوم نے نہیں کیا. تو اگر مسلمان کسی کے مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے تو یہ طریقہ مصطفیٰ ہے، یہ طریقہ مصطفیٰ ہے. ایک جانور کو اگر کوئی بلا قصور بغیر کسی وجہ کے اگر مارتا پیٹتا ہے، تب بھی ایک مسلمانی وہاں پہ پوچھتا ہے کہ اس جانور کو نہ مارو، اسے یہاں سے ہٹا دو، مگر مارو نہیں. یہ تعلیم نبوی ہے. اور ماں کو اگر ماں جیسی فضیلتیں ملی، آج کل ماں پہ بحث چل رہی ہے، جو لوگ تعلیم یافتہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں ماں پہ بحث چل رہی ہے. تو ماں کو ماں کا درجہ جو ملا اور ماں کی جو فوقیت اور بلند مرتبے جو ملے، وہ ماں کو ماں کی فوقیت اور بلند مرتبے نبی کے صدقے میں ملے. بیٹی کو اگر بلند مرتبہ ملا ہے تو وہ نبی کے صدقے میں ملا. آج زمانہ اپنی باتوں کو اونچا کرتا ہے کہ فلاں نے کہا بیٹی بچاؤ، فلاں نے کہا بیٹی پڑھاؤ. ارے نبی نے بیٹی کو اس وقت بچایا تھا جب انسان خود اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ مٹی کے نیچے دفن کر دینے میں ذرہ برابر افسوس نہیں کیا کرتا تھا. اس زمانے میں نبی نے بیٹیوں کو زندگی عطا فرمائی. تو بیٹیوں کو بچانے والا تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ان سے بڑا بیٹیوں کو بچانے والا کون ہو؟ بیواؤں کو عزت دینے والا اور یتیموں کو عزت دینے والا کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ آیت پوری دنیا میں تعلیم کی بات کرتا ہے کہ بیٹی کو بچاؤ بھی اور پڑھاؤ بھی. سب سے پہلے تو نبی نے ہی بچایا اور نبی نے ہی پڑھایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آج کل دیکھتے نہیں کہ کسی کی تعظیم کر دو، کسی کو عزت دے دو، کیا ضرورت ہے اس کو عزت دے، کیا ضرورت ہے اس کو، وہ تو بیٹی ہی تو ہے، وہ تو بنا تو ہے. نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ نبی کی بارگاہ میں پہنچتی تو نبی کھڑے ہو جاتے. کیا ہوتے؟ نبی کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کو اپنے پاس بیٹھاتے اور نبی اپنی بیٹی کی پیشانی اور ہاتھوں کو چوم لیتے اور بھی حضرت فاطمہ بھی اپنے والد اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو اور ہاتھوں کو چوم لیا. اور جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ بڑھ کر آتی اور آنے کے بعد سلام عرض کرتی اور سلام کے بعد اپنے والد کے ہاتھ کو بوسہ دیتی اور پھر اپنے یہاں لے جا کر بیٹھا لیتی اور بادر کھڑی رہتی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائی حلیمہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، جب ایک بار ملنے کے لیے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا. دودھ پلانے والی ماں کے لیے چادر مبارک کو بچھا دیا اور کہا آپ یہاں پر بیٹھے. ایک مرتبہ ان کی رضائی بہن کسی جنگ میں جب سارا ساز و سامان مسلمانوں
ایک لیڈیز آئی، کسی نے کہا کہ وہ محمد رسول اللہ محمد عربی کی فوج ہے، انہوں نے جنگ فتح کی ہے اور سارا سارو سامان اور جانوروں کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ تو اس علاقے میں ان کی رضائی بہن یعنی دائی حلیمہ کی بیٹی، دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی جن کا نام شیما تھا، تو ان کو پتہ چلا تو بہت خوشی ہوئی کہ اگر وہ محمد رسول اللہ وہی محمد ہے تو وہ تو میرے بھائی ہیں۔ تو جب پہنچی وہ دیکھا تو نبی بھی پہچان گئے اور شیما بھی پہچان گئی، تو نبی کی بارگاہ میں عقیدہ لگایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ جانور آپ کے قبضے میں ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن سے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اے بہن، تمہارے آنے کی یہاں ضرورت نہیں تھی، تم اپنا نام بتا دیتی اور ساری باتیں بتا دیتی، میں تمہارے سارے ساز و سامان کو یوں ہی چھوڑ دیتا۔ ایک رضائی بہن کی اتنی زیادہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مان اور عزت رکھی۔ آج کیا ہے؟ ایک بھائی کا دشمن، ایک بھائی اپنی بہن کو والدین کے بعد پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دو لفظ سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کہ بھائی امیر ہو جائے اور بہن غریب ہو جائے، تو پھر کہیں کہیں پہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رشتے لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ میری بہن، رشتے چھپاتے ہیں۔ ہاں ایک ہے ہمارے گاؤں کی ہے، ہمارے گاؤں کی وہ میری بہن ہے۔ رزق میں وسعت کا ہو جانا، اللہ نے دولتوں سے نواز دیا تو کیا رشتے ہی ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، رشتے ختم نہیں ہوں گے۔ رشتے کو برقرار رکھنے کا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم عطا فرمائی ہے وہ کسی نے نہیں عطا فرمائی۔ اپنے سے بڑوں کے لیے ادب کھڑے ہو جانا۔ جب انصار قبیلے کے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ کبھی کبھار ہوتا کیا ہے کہ کسی کو اللہ نے مراتب بہت بلند فرمایا۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حجرہ عائشہ میں بھی ہر چیزوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، یہاں پر کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بے انتہا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور یہاں کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا، فرشتے تو موجود ہیں، صرف مسئلہ صدر کا تھا، مسئلہ صرف صدر کا تھا۔ صدر کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر عورت کو بڑے اچھے سے چھپایا ہے اور رکھا ہے۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہے کہ گھر کے اندر بچے بڑے بڑے چڈا پہنے، چڈی پہنے، ماں ہیں، بہنیں ہیں، سب لوگ موجود ہیں، گھوم رہے ہیں گھروں کے اندر۔ یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ نہ سوچیں اگر کوئی آدمی حمام میں یعنی غسل خانے میں نہا رہا ہے تو صرف قبلہ کا خیال رکھتے ہو، اور دروازہ بند ہے تو صرف قبلے کا خیال رکھتے، اور اس حالت میں اگر اس نے وضو بنایا یعنی کپڑا نہیں پہنا تھا
اور ایک کنارے وہ کھانا کھا رہا تھا تخت پر بیٹھ کر، اور ہم ایک کنارے دوڑتے ہوئے آئے لیٹ گئے، پیچھے سب بسترے وغیرہ گاؤں میں پہلے زمانے میں لگے رہتے تھے، تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو میرے بڑے بھائی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا کیوں کھانا چھوڑ دیا؟ تو کہا دیکھیں نا وہ تخت پہ وہاں پہ آ کے لیٹ گیا بھیا۔ کہا بے وقوف آدمی لیٹ گیا تو کیا ہو گیا؟ تو کہا نہیں ہمارا کھانا چھوا چھوت ہو گیا۔ ارے بے وقوفو، ہم پاک رہتے ہیں، ہم صاف رہتے ہیں، تم ناپاک رہتے ہو، نہ تم پیشاب کا خیال کرتے ہو، نہ جانے پاخانے کا خیال کرتے ہو گے۔ اگر تم کسی چیز کو چھو لو تو مسلمان کھانا بند کر دے اس چیز کو۔ حقیقت کا پہلو تو یہ ہے، ہم چھونے تو تم نہ کھاؤ، ہم چھوئیں تو تم شوق سے کھاؤ، اور تم چھوڑو تو ہم نہ کھائیں، اس لیے کہ پتہ نہیں تمہارا ہاتھ درست ہے کہ نہیں، تمہارا غسل ہے کہ نہیں، پتہ نہیں تم کیسے رہتے ہو، تمہارے کپڑے میں کتنی گندگیاں ہیں۔ اور مسلمانوں کے کپڑے میں تو ایک ذرہ برابر نالی کا پانی بھی نہیں پڑنا چاہیے، سڑک کا پانی بھی نہیں پڑنا چاہیے، رہیں پاک صاف ستھرے ہم۔ اور میرے ہی ہاتھ کا ہو جائے غلیظ، تمہارے ہاتھ کا ہے غلیظ، ہمارے ہاتھ کا تو پاک و صاف و منزہ ہے، اگر تم کھا لو تو تمہاری قسمت چمک جائے۔ اور اللہ نے مذہب اسلام کو ہر دور میں بلند فرمایا ہے۔ یہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کو لوگ جتنا دبائیں گے اتنا ہی زیادہ یہ ابھرے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے یہاں پر، جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگن میں حملہ ہوا تھا، اس کے بعد لوگوں کے رجحانات قرآن کی تعلیم پر بہت تیزی سے بڑھے، اور لوگوں نے الزام لگایا یہ جو قرآن ہے یہ قرآن تعلیم دیتا ہے مارنے کی، پیٹنے کی، لوگوں کو ختم کرنے کی۔ تو لوگوں نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا یورپ کی دنیا میں، تو اسلام کے آغوش میں آنا چالو کر دیا۔ کیا کیا؟ اسلام کے آغوش میں آنا چالو کر دیا۔ اسی ملک میں بھی بہت سارے لوگوں نے جب قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کی تعلیم کو لوگوں نے غلط طریقے سے پیش کیا ہے، اور پھر خود پڑھنے کی کوشش کی ہے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو مذہب اسلام کے دامن میں آتا ہوا انسان نظر آتا ہے۔ تو دوسرے قرآن کو پڑھ کر دامن اسلام میں آ جائے، مذہب اسلام میں شامل ہو جائے۔ ہم اور آپ کو تو اللہ نے احسان فرمایا کہ مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، تو ہمیں اور آپ کو تو شوق سے قرآن پڑھنا چاہیے، اور شوق سے قرآن کی تعلیم کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن ہے کیا کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ آدمی آسمان پر پہنچا قرآن کے ذریعے، آدمی ہوا میں دوڑا قرآن کے ذریعے، آدمی کم وقت میں زیادہ چلنے کی جو کوشش کی اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، نبی کی زندگی نے بتایا، تو اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپناؤ گے، پڑھو گے، سمجھو گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بھی عام کرنا ہے، اور ان کی باتوں کو سمجھنا بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ جب قرآن سمجھیں گے تو آپ کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی مراتب بلند ہوں گے آپ کے اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ کو دنیا بھی سمجھ میں آئے گی، زمانہ بھی سمجھ میں آئے گی، تاریخ بھی سمجھ میں آئے گی، باتیں بھی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ